बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख है 26 अक्टूबर। बैनुल-अक़वामी महाज से आज की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर यह है कि दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक ने तुर्की के सामने घुटने टेक दिए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने अमरीका समेत इन 10 ताकतवर तरीन ममालिक का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि हफ्ते के रोज़ इन 10 ममालिक के सफ़ीरों को अपने मुल्क से निकालने का इक़दामात करने का जब हुक्म रजब तैयब अर्दवान ने जारी किया, उसके 48 घंटे के बाद अब क्या सूरत हाल है। सबसे पहले सुन लें कि इन 10 ताकतवर तरीन ममालिक में कौन से मुल्क शामिल हैं। इनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। ये दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक तस्वुर होते हैं। और अगर वेस्ट की, मगरबी दुनिया की, मगरबी ममालिक की बात की जाए तो ये 10 मुल्क बिलाशुबा मगरबी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से 4 ममालिक G7 ग्रुप ऑफ 7 का हिस्सा हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनको ग्रुप ऑफ 7 में दुनिया की ताकतवर तरीन और अमीर तरीन जमहूरियतों में तस्वुर किया जाता है। इनमें से 7 ममालिक वो हैं जो नेटो इत्तहाद में तुर्की के इत्तहादी हैं, और साथ ही ये 10 के 10 वो ममालिक हैं जिनके साथ तुर्की की बड़े पैमाने पर तजारत होती है, और तुर्की की मईशत का इन्हसार भी इन ममालिक पर बड़ी हद तक मौजूद है। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जिसने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान को मजबूर किया कि वो अब ये बात वाज़े कर दें इन ममालिक पे कि जिस तरीके से अपने डिसीजंस, अपने फ़ैसले थोपने की कोशिश की जाती है, ये मामला अब नहीं चलेगा। हुआ क्या, गुज़श्ता हफ्ते 2 बड़े इवेंट्स हुए। आप सबको मालूम है कि जुमेरात के रोज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ जो है उसका इजलास था। उसमें तुर्की और पाकिस्तान को बरकरार रखा गया ग्रे लिस्ट में। उस पर बड़ी खुशियां मनाई गई भारत में, और साथ ही तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डालने का फ़ैसला कर लिया गया। और ये कहा गया कि तुर्की के जो कंट्रोल्स हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए तुर्की को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि तुर्की वो मुल्क है जो FATF फैटफ के फोरम पर पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, और तुर्की के ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने हक में उठने वाली एक मौसर आवाज़ से महरूम हो गया। भारत में इसमें बड़े शादियाने बजाए गए, खुशियां जो हैं वो मनाई गई। भारत, तुर्की ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। तुर्की ने एक तो ये कहा कि हम चलें, हम इसकी जो जिन मामलात का कहा गया है उनको बेहतर करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से जो भी जो एक्शन प्लान दिया जाता है उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन साथ ही तुर्की के अखबारात, उसके ख़बर रसां इदारे, उनके पॉलिटिशियंस, उनकी जानिब से फैटफ की जो पॉलिटिकल नेचर है कि पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल आर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मगरबी दुनिया की तरफ से, इसके हवाले से आवाज़ें उठने लगीं। साथ ही बहुत सारे लोग जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे, आई वाज गोइंग थ्रू दोज आर्टिकल्स, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस वजह चिल्ला रहा था कि ये एक पॉलिटिकल आर्म है, एक टूल है, एक हथियार है जो मगरबी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो अंडर प्रेशर लाने के लिए, उनका बाजू मरोड़ने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये बात दुरुस्त साबित होती नज़र आती है। पाकिस्तान 26 नुकात पर अमल दरामद करता है, उसके बावजूद पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाता। अच्छा, ये डेवलपमेंट हो रही थी, और जाहिर है कि ये मामला जो है वो टेक्निकल नौयत का मामला है। लेकिन इससे बिल्कुल एक दिन बाद इन 10 ममालिक जिनका मैंने तस्करा किया, इन 10 ममालिक के सफ़ीरों ने तुर्की में एक मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की। वो जॉइंट स्टेटमेंट थी, एक तुर्की के बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, एक मारूफ और मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, उस्मान कवाला। उस्मान कवाला के हवाले से इन्होंने एक बयान जारी किया कि उस्मान कवाला को फिलफौर तुर्की जो है वो रिहा कर दे। अब उस्मान कवाला कौन है? उस्मान कवाला वो कारोबारी शख्सियत हैं जिनके ऊपर 2 मेन इल्ज़ामात हैं। एक तो 2013 में जो प्रोटेस्ट हुए थे तुर्की में, उनका ज़िम्मेदार उनको करार दिया जाता है कि उसके लिए उन्होंने फंडिंग की थी, उसके लिए पैसा फराहम किया था, उसके लिए सपोर्ट फराहम की थी और अपना नेटवर्क। साथ ही इनको जोड़ा जाता है फतेहुल्लाह गुलन की तहरीक के साथ, जिसने 2016 में जो कू अटैम्प्ट हुआ था, शब खून मारने की कोशिश की गई थी, अब सिस्टम जो है, हुकूमत जो है उसको लपेटने की, उसको घर भेजने की कोशिश की गई थी। उस वक्त उस कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम जोड़ा जाता है। साथ ही इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात में मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है, उन इल्ज़ामात में
ٹیرر فائنینسنگ بھی شامل ہے کہ یہ جو فائنینس کر رہے تھے جس تحریک کو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ ترکی میں زور زبردستی سے وائلنس کریٹ کر کے متشدد تحریک کے ذریعے حکومت کو چینج کرنے کی سازش میں ملوث تھی۔ تو یہ الزامات ہیں اور یہ ممالک ہیں جو عثمان کوالا کی جو رہائی ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں ترکی میں رہتے ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک آلریڈی یورپین کاؤنسل کی بھی قرارداد موجود ہے کہ وہاں پر جو کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے مطابق عثمان کوالا کو رہا کر دیا جانا چاہیے، لیکن اب جس وقت یہ سب کچھ ہوا، سائیڈ بائی سائیڈ ایک دن پہلے ترکی کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور یہی ٹیرر فائنینسنگ کی بات کی گئی تھی، اور اس سے اگلے روز ایک ایسے شخص کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ان ممالک کی طرف سے جس کے اوپر اسی قسم کے چارجز موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی سب کو معلوم ہے کہ جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس وقت پیسہ دنیا کے تیسری دنیا کے ممالک سے اڑ کر جن ممالک میں جاتا ہے ان میں برطانیہ سر فہرست ہے، ان ممالک کو گرے لسٹ میں نہیں ڈالا جاتا۔ اب اس سارے معاملے پر ترکی کے صدر جو ہیں ان کو وہ بڑا سیخ پا ہوئے، ہفتے کے روز وہ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت گفتگو کیا کی۔ انہوں نے کہا "You cannot dare to comment, you cannot dare to come to the Turkish foreign ministry and give orders here. I gave the necessary order to our foreign minister and said what must be done. These 10 ambassadors must be declared persona non grata at once. You will sort it out immediately." پرسونا نان گراٹا کہتے ہیں ایک کسی بھی ملک کے سفیر کو یا اس کے سفارتکار کو جو ہے ایک غیر پسندیدہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا۔ اس کا فیصلہ کیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے، اور انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی یہ جرت کس طریقے سے ہوئی کہ آپ ترکی کی فارن منسٹری میں آئیں اور یہاں پر اپنے حکم اپنے احکامات ہمیں دینے کی کوشش کریں۔ انہوں نے بتایا کہ فارن منسٹر میوت چاوش اوگلو کو انہوں نے بلا کر یہ حکم دیا ہے کہ ان 10 ممالک کے سفیروں کو جنہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے ان کو فوری طور پر ترکی سے نکالنے کے لیے ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کرنے کے اقدامات شروع کر دیے جائیں۔ اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ سکیپٹیکل تھے، بہت خاص طور پر میں بھارتی میڈیا کو فالو کر رہا تھا، they were very happy about it کہ ترکی کے صدر نے دنیا کے 10 طاقتور ترین ممالک سے ٹکر لیا جن کے سامنے دنیا کا کوئی ملک نہیں ٹھہر سکتا۔ اب ترکی کا جو کرنسی ہے لیرا وہ ایک دم جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگا، ساتھ ہی جو فورن انویسٹرز ہیں بیرونی سرمایہ کار ترکی میں موجود ہیں وہ ترکی کو چھوڑ کر جانے کا سوچنے لگیں گے، ساتھ ہی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے وہ آنا ختم ہو جائے گی اور ترکی کا ان ممالک کے ساتھ تجارت جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے کہ ترکی نے ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیژن لیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اگلے 48 گھنٹے میں صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بجائے اس کے کہ یہ ممالک ڈٹ جاتے اور یہ معاملہ جو ہے ایک ڈپلومیٹک کرائسس کی طرف جاتا ہے، ایک بحرانی صورت پیدا ہو جاتی، ان 10 ممالک نے معافی مانگی ہے، اپنے بیان کو واپس لیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ایک جو ویانا کنونشن ہے جس کے تحت مختلف ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے اصول کو ان کے ضابطوں کو وضع کرتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ یہ 10 کے 10 ممالک ٹویٹر پر گئے، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جا کر کیا لکھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ the 10 embassies in Turkey announced on Monday on Twitter that they abide by the Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which calls on the envoys not to interfere in the internal affairs of the states they serve in. اب پوری دنیا میں کچھ اصول ہیں جن کے تحت جن ممالک کے سفیر کسی بھی ملک میں موجود ہوں وہاں کی داخلی صورتحال کے حوالے سے، وہاں کے اندرونی معاملات کے حوالے سے وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر، وہ انقرہ میں بیٹھ کر، وہ بیجنگ میں بیٹھ کر یا وہ دلی میں یا دنیا کے کسی بھی دارالحکومت میں بیٹھ کر اس ملک کو بتائیں کہ آپ اپنے اندرونی معاملے میں کسی بھی شخص کے ٹرائل کے حوالے سے، کورٹ پروسیجر کے حوالے سے یا پھر اپنے مختلف فیصلوں پر کیا جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ جب یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی
ترکی کے صدر نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور ان کو یاد دلایا گیا ترکی کی فارن منسٹری کی طرف سے کہ یہ ویانا کنونشن کے تحت آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بیک آف کرنا پڑا۔ یہ 10 ممالک انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جا کر یہ سٹیٹمنٹ دی، جو ایون امریکن ایمبیسی ہے اس نے انقرہ میں اس نے جا کر لکھا کہ جو آرٹیکل 41 ہے ویانا کنونشن کا، ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب ڈیلی صبا جو ہے اور انادولو ایجنسی سمیت مختلف جو ترکی کے خبر رساں ادارے ہیں جن میں TRT شامل ہے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ اس وقت منڈے کی شام جس وقت ایک کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی جس کو چیئر کرنا تھا طیب اردوان نے، اور اس میں اس حوالے سے فائنل ڈیسیجن ہو کر ان ممالک کے سفیروں کو نکالنے کا حکم دیا جانا تھا، اس سے پہلے ان ممالک نے یہ سٹیٹمنٹس ٹویٹر کے اوپر جا کر جاری کی، جس کے انفارمیشن جب طیب اردوان کو دی گئی تو ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں یا ان کے جو میڈیا سے ڈیل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے آف دا ریکارڈ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سن کر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، معاملہ اب حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب ٹل جائے گا، ان ممالک کے سفیروں کو نکالنے کا عمل رک جائے گا۔ لیکن ترکی جو ہے بپھرا ہوا نظر آتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس طریقے سے کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، امریکہ کا وہ قانون جس کو کاٹسا کہا جاتا ہے، اس کے تحت تقریباً 27 یا 28 دسمبر کو ترکی پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ترکی کا جرم یہ ٹھہرا کہ اس نے روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم اس کو پرچیز کرنے کا اور اس ڈیل کے ساتھ جو ہے اس ڈیل کو کمپلائی کرنے کا ٹو گو ahead with that deal یہ فیصلہ کیا تھا۔ جس طریقے سے ترکی کوزی اپ ہو رہا ہے چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ریجنل ممالک کے ساتھ، یہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہا اور ترکی پر پابندیاں لگائی گئیں۔ پھر یہ گرے لسٹ والا معاملہ ہو جائے یا پھر F-35 طیاروں کے جو پروگرام ہے اس سے ترکی کو باہر نکالنا، پیٹریوٹ میزائل پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ امریکہ اور ترکی کے درمیان نہیں بن سکی، اس وجہ سے ترکی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن ترکی کے صدر نے اس سارے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ یہ 10 ممالک جب ان کے سفیروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بات واضح ساتھ میں نظر آ رہی تھی، اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگر آپ مغربی دنیا سے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کنارہ کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ اس دنیا میں اکیلے تو سروائیو نہیں کریں گے، الٹیمیٹلی آپ نے کوئی بلاک جوائن کرنا ہے، اور موسٹ لائکلی بلکہ جو سب سے نیچرل اتحاد اس وقت بنتا ہے تو اس صورت میں ترکی مکمل طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ہٹ کر چین اور روس کے ساتھ کھل کر بلاک میں آ جاتا، اور پھر ترکی کی دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے ممالک ہو سکتے تھے جو اس بلاک کو جوائن کرتے۔ اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے امریکہ اور یہ طاقتور ترین ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کچھ ٹھان لیں یہ واپس نہیں ہٹتے اپنی بات سے، یہ بڑے بڑے دنیا کے فیصلے کرواتے ہیں، ان ممالک کو اپنی سٹیٹمنٹس واپس لینا پڑی۔ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز، کیونکہ یہ معاملہ ابھی فوری طور پر تو ڈیفیوز ہو گیا ہے لیکن اس کا رپل ایفیکٹ، اس کی چھوٹی چھوٹی جو لہریں ہیں، موجیں ہیں، وہ کناروں تک پہنچتی رہیں گی۔ اس کو میں دیکھتا رہوں گا، اس حوالے سے آپ کے سامنے مزید تفصیل رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔